باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی، اس سے متعلق جو تفصیلات ہے وہ بھی گزر گئی ہے کہ حضرات صحابہ کو خیال آیا کہ سمندر کا سفر ہوتا ہے اور پانی بعض اوقات اتنا اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ وہ پینے کے لیے ہوتا ہے، تو ایسے میں وضو کا کیا کرے؟ مائع بحر سے وضو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بحر سے مراد دریا نہیں ہے، سمندر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شبہ کیوں پیش آیا؟ تو عرض کیا گیا تھا کہ چونکہ سمندر میں اربوں خربوں مخلوقات ہیں، یہ وہ غریب چیزیں، اربوں خربوں، مچھلی کے علاوہ بھی کیا کیا ہے، وہی ان کی زندگی ہے، وہی ان کی موت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب موت ہے تو مردار ہے، تو موت تو یعنی اس طرح میتہ جب مردار پانی میں آتا ہے تو پانی ناپاک ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے ان کو یہ خیال آیا کہ اتنے کروڑوں جانور اس میں مرتے بھی ہیں، عجیب و غریب چیز ہے نا، سمندر میں خوراک نظر نہیں آتی لیکن مچھلی ایسی ہے نا، اتنی بڑی، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی زیادہ تعداد ہے، اور کیا کھاتی ہے وہ مچھلی، کس طرح بڑی ہوتی ہے۔ کچھ حیرت انگیز معاملہ ہے اللہ کی قدرت کا، سبحان اللہ۔ چھوٹی مچھلی بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہے، کیسے کیا کھاتی ہے، کہاں سے کھاتی ہے، سمندر میں کیا آب و دانہ ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو بہرحال سمندر میں مچھلیاں ہیں، اور مچھلیوں کے علاوہ بھی بے شمار حیوانات ہے، مخلوقات ہے اور مرتی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ان کی موت کی وجہ سے پانی قابل استعمال نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہوا طہور ماء، پانی مطہر ہے۔ اور یہ جو اگلا جملہ ہے الحل میتتہ، اگر حل کو طاہر کے معنی میں لیں تو گویا کہ اس سبب وہ جو اشکال کا ایک خلجان تھا اس کو بھی رفع کیا گیا کہ سمندر کا میتہ حلال ہے، مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے پانی فاسد نہیں ہوتا۔ میتہ اگر خشکی کا ہے، یعنی ایسا جانور مر جائے جس میں دم مسفوح ہو تو وہ پانی کو گندا کر دیتا ہے، لیکن اگر سمندر کی مخلوقات میں سے کوئی چیز مر جائے تو اس میں دم مسفوح ہوتا نہیں، لہذا اسی وجہ سے اس کا ذبیحہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کی موت سے پانی میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ یا تو یہ بات ہے، اگلا جملہ گویا کہ اس سبب خلجان کا ازالہ ہے کہ آپ کو کیوں شبہ ہوا، اس کا تو میتہ حلال ہے یعنی پاک ہے، لہذا پاک میتہ سے پاک پانی متاثر نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے کہ جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم ہے کہ سمندر میں جہاں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے وضو وغیرہ کے لیے، وہاں کے خوراک کی، راشن کی بھی تو ضرورت پیش آتی ہوگی نا، اس لیے کہ انسان کتنا اٹھا کے لے جائے گا۔ بعض اوقات ہوائیں نامخالف ہوتی ہے، اس زمانے کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھی، تو ہوائیں جب نامساعد ہوتی تھی تو کشتی سمندر کے بیچ میں چلی جاتی تھی اور ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، ساحل پر نہیں آ پاتی تھی، تو جو کچھ راشن واشن ہوتا تو وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا بھی یہ متبادل موجود ہے، اللہ رب العزت نے بڑا ذخیرہ پیدا کیا ہوا ہے، اور میتہ جو ہے وہ حلال ہے، لہذا کھانے کے لیے تم میتہ کو استعمال کر سکتے ہو۔ اور میتہ کا مصداق ہے وہی جو دوسرے حدیث میں بتایا گیا احلت لنا المیتتان والدمان المیتتان فالسمک والجراد، کہ لہذا پانی بھی میسر ہے استعمال کے لیے اور کھانا بھی میسر ہے، تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ وال دیکھو یہ حدیث ہے، حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا انصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نرکب البحر، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں کشتیوں میں سوار ہو کے، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور استعمال کے لیے پینے کے لیے تھوڑا سا پانی
اس لیے کہ ہمارے پاس جو کشتی ہوتی ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تھوڑا سا پانی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، اب اگر اس پانی کو ہم وضو کے لیے استعمال کریں تو پیاس کیسے بجھائے؟ سمندر کے پانی سے تو پیاس نہیں بجھتی۔ فَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ، کیا اس سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی طاہر ہے، والحل میتتہ، اور اس کا جو میتہ ہے وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، لہذا اس کے مرنے سے پانی میں کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی خلجان نہیں رہنا چاہیے۔ اور جس طرح پانی کی ضرورت تم پوری کر سکتے ہو سمندر سے استعمال کے لیے، اسی طریقے سے خوراک کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو، اس لیے کہ سمندر میں جو مخلوقات ہیں ان میں جو مچھلی ہے وہ بہترین غذا ہے۔ وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ۔ یہ مسئلہ ہم نے پڑھا ہے کہ میتات بحر میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف خنزیر مستثنیٰ ہے، باقی سب حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مختلف اقوال ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ کہ صرف ضفدع مستثنیٰ ہے، مینڈک، باقی سب حلال ہے۔ لیکن حضرات حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ میتہ کا مصداق سمک ہے، اور دوسری حدیث میں اس کا بیان ہے کہ احلت لنا المیتتان والدمان اما المیتتان فالسمک والجراد، تو میتہ کا بیان دوسری حدیث میں ہے، اس لیے عام جو مخلوقات ہے سمندر کی ان کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال ان حضرات کے نظر میں اس میں توسع ہے۔ الحل میتتہ۔ وفی الباب عن جبیر عن جابر وفي الباب عن جابر والفراسي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، سمندر کے پانی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقد کرہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے وضو بماء البحر کو پسند نہیں کیا۔ کرہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء بماء البحر منہم ابن عمر و عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں حضرات سمندر کے پانی کے استعمال کو جائز نہیں قرار دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے شروع میں ان کا یہ قول و بعد میں انہوں نے رجوع کیا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ لا ترکب البحر الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ فإن فوق البحر نارا و تحت البحر نارا، اور یہ قیامت کے دن تو سب آگ ہو جائے گا، اذا البحار سجرت، تو چونکہ یہ بھی ایک حدیث ہے تو اس وجہ سے کہ اس میں گویا کہ جہنمی خاصیت ہے، تو اس لیے اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جمہور صحابہ کا مسلک یہ تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ان حضرات نے بعد میں رجوع کیا ہو۔ عبداللہ ابن عمر وقال عبداللہ ابن عمر ہوا نارون، دیکھو یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے اور قرآن کریم کی آیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ باب التشدید فی البول، یعنی بول ما یوکل اللحم کا ہو یا غیر ما یوکل اللحم کا ہو، بول انسان ہو یا بول حیوانات ہو، اس سے بچنا چاہیے، یعنی اس سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو عذاب قبر کا اندیشہ ہے۔ تو یہ حدیث بھی گزر گئی ہے۔ التشدید فی البول، حدثنا حناد وقتيبة وابو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، میں نے بتایا تھا کہ کبیر کے معنی یہاں گناہ کبیرہ کے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں تھے جن سے بچنا دشوار ہوتا، ذرا سی توجہ کرتے تو بچ جاتے، لیکن انہوں نے تساہل، تکاسل، غفلت سے کام لیا اور اپنے آپ کو مبتلا کیا۔ تو گناہ کبیرہ ہونے کی نفی نہیں ہے،
بلکہ پرمشقت ہونے کی نفی ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے ان کو گناہ ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، وہ کوئی مشکل کام نہیں تھے۔ اگر ان سے بچاؤ کرنا چاہتے تھے تو آسانی سے بچاؤ کر سکتے تھے۔ ایک یہ کہ بول سے بچنا چاہیے ان کو، اور دوسرے نمیمہ چغلی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے اس کا احساس نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں بچایا، حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا، آسانی سے بچ سکتے تھے، تو اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما ھذا، ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فکان لا یستتر من بولی، یہ پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ استتار سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ پیشاب کے نتیجے میں لباس اور جسم نجس ہو جاتا تھا، پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ لا یستتر من البول من بولہ واما ھذا فکان یمشی بالنمیمہ، اور جو دوسری قبر ہے اس کا جو مکین ہے وہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو اس لیے وفی الباب عن زید بن ثابت وابی بکرۃ وابی ہریرہ وابی موسیٰ وعبد الرحمن بن حسن قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وروى منصور هذا الحدیث عن مجاہد عن ابن عباس ولم یذکر فیہ عن طاؤس۔ کہتے دیکھو یہ جو متن کی ترجمۃ الباب کے بعد جو حدیث حدثنا حناد بن قتیبہ، اس میں آگے ہے کہ قال سمعت مجاہدا یحدث عن طاؤس عن ابن عباس۔ تو مجاہد اور ابن عباس کے درمیان ایک واسطہ ہے، کس کا؟ طاؤس کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک اور طریق ہے روا منصور هذا الحدیث عن مجاہد عن ابن عباس، کہ اس طریق میں طاؤس کا واسطہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ طَاؤس وَرِوَایَةُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ، کہ یہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے پھر صحیح روایت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں اعمش کی روایت جس میں طاؤس کا واسطہ ہے وہ صحیح ہے۔ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِن منصور۔ دیکھو وہاں اعمش جو ہے نا روایت کر رہے ہیں کس سے؟ سمعت مجاہدا یحدث عن طاؤس عن ابن عباس، تو یہ فرماتے ہیں روایت الاعمش سمعت ابا بکر محمد ابن ابان، کہ ایک مشہور محدث ہے ابا بکر محمد ابن ابان، ان سے میں نے سنا کہ یقول سمعت وکیعا، کہ وکیع جو ایک دلیل القدر محدث ہے، ان سے میں نے سنا کہ یقول الاعمش احفظ لاسناد ابراہیم من منصور، کہ منصور کے مقابلے میں ابراہیم کی سند کے زیادہ وہ ضبط ہے کس کو؟ اعمش کو، یعنی اعمش کا واسطہ اگر آ جائے کسی حدیث میں تو وہ زیادہ مستند ہے کسی اور کے مقابلے میں۔ تو اس لیے یہ جو پہلی حدیث ہے دوسرے حدیث کے مقابلے میں یہ روا منصور هذا الحدیث عن مجاہد عن ابن عباس الاعمش احفظ، تو دیکھو یہ منصور دوسری طریق میں منصور ہے نا، روا منصور هذا الحدیث عن مجاہد، منصور نے مجاہد سے روایت کیا اور وہاں اعمش نے مجاہد سے روایت کیا، تو کہتے منصور کے مقابلے میں اعمش کی حدیث جو ہے وہ زیادہ مستند ہے منصور کے مقابلے۔ یقول الاعمش احفظ لاسناد ابراہیم من منصور، کہ ابراہیم کی سند منصور کے مقابلے میں ابراہیم کی سند کو زیادہ ضبط کرنے والے اعمش ہے۔ کیا ہوا؟ بظاہر مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھو یہاں اعمش روایت کر رہے ہیں مجاہد سے، اور مجاہد اور ابن عباس کے درمیان طاؤس کا واسطہ ہے، اور منصور روایت کر رہے ہیں مجاہد سے، اور مجاہد اور ابن عباس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف اعمش ہے اور ایک طرف منصور ہے۔ اعمش کی روایت میں واسطہ ہے کس کا؟ طاؤس کا، اور منصور کی روایت میں طاؤس کا واسطہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اب امام ترمذی کہنا چاہتے ہیں کہ اعمش کی روایت منصور کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے، لہذا واسطے والی روایت صحیح ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن ابراہیم یہاں کہیں نہیں ہے،
تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں حضرات یعنی منصور اور اعمش یہ دونوں روایت کرتے ہیں ابراہیم سے بھی، جو یہاں نہیں ہے۔ کسی اور حدیث میں کوئی اور سند ہے جس میں ابراہیم کا واسطہ ہے، اعمش عن ابراہیم عن مجاہد عن ابن عباس، منصور عن ابراہیم عن مجاہد عن ابن عباس، وہاں طاؤس کا بھی واسطہ ہے، یعنی اعمش عن مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس، اور منصور عن مجاہد بدون طاؤس عن ابن عباس۔ یہ تو ہے یہاں پہ، لیکن کوئی اور سند ہے جس میں منصور اور اعمش دونوں ابراہیم سے روایت کرنے والے ہیں، اور ابراہیم مدار سند ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم کے طریق میں بھی اعمش کا طریق جو ہے منصور کے طریق کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے، تو اس لیے یہاں بھی زیادہ جو قابل اعتنا ہے وہ اعمش کی روایت ہے بمقابلے منصور کی۔ جب اس جگہ ابراہیم کا جہاں واسطہ ہے، جب اس جگہ اعمش کی روایت زیادہ اثبت ہے منصور کی روایت کے مقابلے میں، تو جہاں ابراہیم کا واسطہ نہیں بھی ہے اس جگہ بھی اعمش کا ضبط منصور کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں ابراہیم کا یہاں کوئی واسطہ نہیں، وہ کوئی اور روایت ہے جس میں ابراہیم کا واسطہ آیا ہوگا۔ ابراہیم سے منصور بھی روایت کرتے ہیں، ابراہیم سے اعمش بھی روایت کرتے ہیں۔ یہاں منصور اور اعمش دونوں روایت کر رہے ہیں مجاہد سے، اور پھر مجاہد کے بعد منصور کی روایت میں واسطہ نہیں ہے اور اعمش کی روایت میں طاؤس کا واسطہ ہے۔ تو یہاں مولانا بن نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ دیگر حضرات نے یہ جو انہوں نے اعمش کی روایت کو منصور کی روایت کے مقابلے میں زیادہ اثبت قرار دیا، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اعمش کو بھی دونوں طریقے سے روایت پہنچی ہو، بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی، تو اس لیے یقینی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ اعمش کی روایت زیادہ اتقن اور زیادہ اثبت ہے منصور کی روایت کے مقابلے میں۔ بہرحال یہ تو ایک رائے ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اعمش کا واسطہ ہے اور ایک منصور کا واسطہ ہے۔ اعمش کی روایت میں طاؤس کا واسطہ آ جاتا ہے مجاہد اور ابن عباس کے درمیان، اور منصور کی روایت میں طاؤس کا واسطہ نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منقطع تو نہیں ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اسی کا جواب دیا انہوں نے کہ اعمش کی روایت منصور کی روایت کے مقابلے میں جب ابراہیم کیا زیادہ اثبت ہے، تو اس جگہ مجاہد کے حق میں بھی جو اعمش کی روایت ہے وہ زیادہ قوی ہے منصور کے مقابلے میں، لہذا واسطہ ہونا ضروری ہے۔ ولم يذكر فيه عن طاووس وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الأعمش أصح، منصور کے مقابلے میں اعمش کی روایت اصح ہے۔ وسمعت ابا بکر محمد بن ابان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش احفظ لإسناد ابراہیم من منصور۔ تو یہ ایک اور جگہ چونکہ سند موجود ہے جس میں ابراہیم کا واسطہ ہے، تو اس کے حوالے سے وکیع یہ فرماتے ہیں کہ اعمش عن ابراہیم کا طریق، اعمش عن ابراہیم کا طریق منصور عن ابراہیم سے زیادہ احسن ہے، تو جب وہ احسن ہے تو یہاں اعمش عن مجاہد زیادہ احسن ہے منصور عن مجاہد کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں ایک واسطہ ترک ہو گیا، تو اس میں انقطاع کا اندیشہ ہے، انقطاع کا۔ باب ما جاء فی نفس بول الغلام قبل ان یطعم، یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ شیرخوار بچہ اگر ہے، یعنی جو صرف ماں کے دودھ پر جس کی پرورش ہے اور کوئی خارجی چیز اس کی غذا نہیں ہے، نہ ڈبے کا دودھ ہے نہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے، صرف وہ اس کی بدوباش اور اس کی زندگی جو ہے نا من ثدی الام ہے، تو اس کے پیشاب کا کیا ہوگا؟ داؤد ظاہری کا کہنا یہ ہے کہ صبی اگر ہے
تو اس کا پیشاب پاک ہے، اور صبیہ ہے، بچی ہے، جاریہ ہے، تو اس کا پیشاب ناپاک ہے۔ یہ داؤد ظاہری کا مسلک یہ ہے۔ باقی ائمہ اربعہ اور جمہور سب اس بات پر متفق ہے کہ نجاست میں کوئی فرق نہیں، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، رضیع ہونے کی حالت میں دونوں کا بول نجس ہے۔ نجاست پر جمہور کا، ائمہ اربعہ کا سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف داؤد ظاہری کا ہے، اور صرف وہ بول غلام کے بارے میں، بول جاریہ کے بارے میں نہیں۔ تو نجاست پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس طرح بول جاریہ کا غسل ہوتا ہے، بول غلام کا بھی غسل ہوتا ہے۔ البتہ بول جاریہ کے غسل میں اہتمام زیادہ ہے، مبالغہ زیادہ ہے، جبکہ بول غلام کے غسل میں زیادہ مبالغہ نہیں ہے، زیادہ اہتمام نہیں ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ فرق بہت ہے۔ بول جاریہ کے لیے تو غسل ہے، اور بول غلام کے لیے رش ہے، نسخ، چینٹی دینا۔ اور چینٹی دی بھی ضروری نہیں کہ اس کو نچوڑ سکے، ضرور بس چینٹی دے دی، بس وہ طہارت کا حکم آ جائے۔ یہ اختلاف ہے ائمہ کے درمیان۔ باوجود نجاست کے طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بول جاریہ اور بول غلام دونوں میں تطہیر کے لیے غسل کے قائل ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رش اور نزح کو کافی سمجھتے ہیں بول غلام کے سلسلے میں، بول جاریہ کے حق میں البتہ وہ بھی غسل کے قائل ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ بول غلام کے سلسلے میں حدیث میں نزح کا لفظ ہے، جبکہ بول جاریہ کے سے متعلق غسل کا لفظ ہے۔ تو اس تعبیر کے فرق کو انہوں نے حکم کے فرق تک تعدی کر دیا اور کہا کہ بول جاریہ کا تو غسل ہوگا، لیکن بول غلام کا غسل ہونا ضروری نہیں بلکہ رش کافی ہے۔ یہ ان کا مسلک۔ لیکن حضرات حنفیہ اور مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو اس یعنی بول کے بارے میں جو تشدیدات ہے اور جو نصوص ہے، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ وہ بول غلام ہو، وہ بول جاریہ ہو، وہ بول ما عدل انسان ہو، بول ما یوکل لحمہ ہو یا بول ما لا یوکل لحمہ ہو، یہ حکم سب کو شامل ہے۔ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اور نجاست چونکہ یقینی ہے، البتہ یہ جو وہاں نسخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو نسخ جس طرح چینٹی دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح نسخ کا لفظ جو ہے نا غسل خفیف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے غسل کے مقابلے میں۔ چنانچہ حدیث میں مزی کے بارے میں کہ تنضحہ کا لفظ ہے مزی کے لیے، وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو رش کے معنی میں نہیں لیتے بلکہ غسل کے معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ان العارف مدینہ ينزح البحر، کہ ایک شعر ہے کہ وہ باہر کی طرف نفس کی نسبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی نفس چھنٹی کے معنی میں نہیں بلکہ بوچھاڑ کے معنی میں، غسل کے معنی میں۔ تو رش کا لفظ اور نفس کا لفظ جس طرح چھنٹی دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح غسل خفیف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ ایک قرینہ ہے، قرینہ یہ ہے کہ بعض دیگر حدیث میں بول غلام کے لیے سب الماء کا لفظ ہے، تصب علیہ الماء صبا۔ اسی طرح سے اتباع ما کا لفظ ہے، تتبعہ الماء۔ تو یہ سب اور اتباع یہ رش نہیں ہے، رش سے زیادہ ہے۔
تو اس لیے یہ سب کا لفظ اور اتباع کا لفظ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ نسخ اپنے اس لغوی معنی میں نہیں ہے یعنی چینٹی دینے کے معنی میں، بلکہ غسل خفیف کے معنی میں. تو حاصل یہ نکلا کہ اگرچہ استعمال نسخ کا لفظ ہے لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ غسل کی نفی ہے. نسخ کا لفظ غسل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر بول غلام کے حق میں اتباع الماء اور سب الماء کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس بات کا قرینہ ہے کہ یہ نسخ رش کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نسخ یا غسل کے معنی میں ہے. تو اسی لیے حضرات حنفیہ اور بعض دیگر حضرات کا کہنا یہ امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ بول جاریہ کے بارے میں مبالغہ ہوگا غسل میں، اور بول غلام کے حق میں زیادہ مبالغہ ضروری نہیں، غسل خفیف بھی کافی ہے. اور یہ فرق کس وجہ سے؟ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بول جاریہ میں یعنی مبالغہ اس لیے ضروری ہے کہ جاریہ کی طبیعت میں برودت زیادہ ہوتی ہے، نسوانیت کی ایک خاصیت برودت زیادہ ہوتی ہے، تو پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، غلظت زیادہ ہوتی ہے. جبکہ بول غلام میں برودت نہیں ہوتی، اس میں رقت غالب ہے، اس میں غلظت نہیں ہوتی. تو اس فرق کی وجہ سے طریقہ تطہیر میں فرق کیا گیا کہ ایک جگہ نسبتاً زیادہ اہتمام ہوگا غسل کا اور دوسری جگہ زیادہ اہتمام نہیں ہوگا. اگر ہم نسخ کو اپنے لفظی معنی میں لیں تو اگر پیشاب کیا ہے بچے نے اور ہم نے اس کا نسخ کیا تو نسخ سے ازالہ تو ہوگا نہیں اور پیشاب پھیل جائے گا، جبکہ مقصود ہے تطہیر اور ازالہ. تو اس وجہ سے ان الفاظ کی وجہ سے حکم میں تبدیلی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان الفاظ کی ایسی تعویل کرنی چاہیے کہ جو اس موضوع کی دیگر روایات ہیں ان سے اختلاف نہ رہے. اگر ہم نسخ و رش کے معنی میں لیں گے تو یصب علیہ صبا اس کا کیا مطلب ہوگا، اور یتبعہ الماء کا جو لفظ آیا ہے وہ بھی گویا کہ نظر انداز ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو ہم غسل خفیف کے معنی میں لیں تو غسل خفیف کے معنی میں نسخ کا لفظ دیگر روایت میں مستعمل بھی ہے، اور چونکہ بول غلام کے سلسلے میں سب کا لفظ اور اتباع ماء کا لفظ آیا تو اس طرح سے تطبیق ہو جائے گی تمام روایت میں. اور اگر ہم اس کو رش کے معنی میں لیں تو انتشار ہو جائے گا، تطبیق نہیں ہو سکے گی. اس لیے جب یہ متعین ہے کہ نجس ہے تو کوشش کرنی چاہیے ازالے نجاست کی، اور نسخ سے ازالے نجاست نہیں ہوگا اور پھیلاؤ ہوگا نجاست کا. اس لیے یہ احناف اور مالکی اس بات کے قائل ہے کہ غسل ہوگا، اور شوافع اور حنابلہ اس بات کے قائل ہے کہ رش کافی ہے، چینٹی دینا کافی ہے. باب ما جاء فی نسخ بول الغلام قبل ان یطہر، یہ اس وقت ہے جب کہ ماں کی دودھ کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ غذا کا نہ ہو. لیکن اگر کوئی اور ذریعہ غذا کا ہے، فیڈر ہے، مطلب یہ کہ کچھ بوتل میں کسی جانور کا دودھ پلانا ہے یا کوئی ڈبے کا دودھ پلانا ہے، تو پھر وہ اس کا حکم اور جاریہ کا حکم ان حضرات کے نزدیک بھی ہے کہ پھر سب جگہ غسل ضروری ہے. حدثنا قتيبة وأحمد بن منين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن قالت دخلت بابن لي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے بچے کو لے کر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. لم یاکل الطعام، اور بچہ شیرخوار تھا، بھی اس نے کوئی الگ سے کھانے پینے کی عادت نہیں اپنائی تھی. لم یاکل الطعام، کوئی خارجی چیز اس کی غذا نہیں تھی. فبال علیہ، بچہ ہی تھا، اس نے پیشاب کیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا. فرش علیہ، اور اس پر یعنی ہم تو یہ کہیں گے کہ اس پر بہا دیا. وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بس چھینٹے دے دی. وفی الباب عن علی وعائشہ وزینب ولبابۃ بنت الحارث وهي ام الفضل بن عباس بن عبد المطلب وابي السمح وعبد الله بن عمرو وابي ليلى وابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابو عيسى
وقول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم، کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی ایک جماعت اور تابعین اور بہت سے سلف کے لوگوں کا یہ قول ہے، مثل احمد و اسحاق. اور کیا کہتے ہیں وہ؟ یقال ینزح بول الغلام، کہ اگر بول غلام ہے تو اس کے لیے نسخ کافی ہے. ویغسل بول الجاریہ، لیکن اگر بچی ہے تو اس میں اہتمام سے غسل ضروری ہے. اور فرق کی وجہ وہی ہے جو میں نے بتائی. وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، اور یہ دونوں میں فرق کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ کوئی خارجی خوراک نہیں لیتے. اگر خارج سے کوئی خوراک لینے لگے پھر دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں جگہ پھر غسل اہتمام سے ہوگا. وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا، دونوں کا غسل ہوگا.